ہمارے ساتھ مفتی سرور صاحب ہیں جی کے میں اگر عقیل کریم ڈیڈی صاحب اجازت دیں تو میں ان کو گفتگو میں شریک کرنا چاہ رہا تھا. وہاں پر شورا کا اجلاس بھی ہے, وہاں پر کچھ جو ورکرز ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں. کچھ بیان فرمائیے کہ اس وقت جو معاہدہ ہوا اس پر جس طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے, آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں یا کچھ آپ کی ریزرویشنز ہیں, اور کچھ اس حوالے سے بھی بیان فرمائیے کہ کب تک جو وزیر آباد میں جو پڑاؤ ہے پارک میں جو ورکرز تحریک لبیک کے ہیں وہ کب تک وہاں پر موجود رہیں گے, اور اس حوالے سے شورا نے کوئی فیصلہ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب سے پہلے میں بول نیوز اور جناب سمیع ابراہیم صاحب, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اس چینل کو, اور جن جن لوگوں نے جرت, بہادری, دلیری کے ساتھ ان عاشقان رسول پر ہونے والے ظلم کو دکھایا, اس کو کوریج دی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس پر الحمدللہ عمل ہے. سب سے پہلا مطالبہ ہمارا فرانس کے سفیر کے حوالے سے تھا کہ اس معاملے کو جو ہے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے اور جس طرح مکمل پروسیس ہوتا ہے اس طریقے سے چلایا جائے. تو اس پر جو سپیکر ہیں اسد قیصر صاحب, انہوں نے جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو لیٹر لکھ دیے ہیں, اس میں عمل شروع ہو گیا ہے. جو فورتھ شیڈول ہے وہ فورتھ شیڈول سے ہمارے نام نکل چکے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھیوں کے, تقریباً 90% یا 95% وہ نام نکال دیے گئے ہیں. اور جو کل عدم والا معاملہ تھا, یہ بابا جی کی ہمارے پاس امانت تھی یہ تحریک, تو جس کو آنن فانن پتہ نہیں کس کے کہنے پر اور کس ملک کے دباؤ پر اس حکومت نے جس کو کل عدم قرار دیا, حالانکہ سب لوگوں کو پتہ, پوری دنیا جانتی ہے کہ اہل سنت جو ہیں, لبیک یا رسول اللہ والے جو ہیں, یہ پرامن لوگ ہیں. انہوں نے کبھی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں تھے یا 70 لاکھ تھے تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں توڑا. پھر بابا جی کے جنازے پر 2.5 کروڑ لوگ تھے, کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, لوگ آئے اور دعا کر کے واپس چلے گئے. تو ان کو آنن فانن 27 بندے شہید بھی کر دیے, سینکڑوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, پھر جو ہے تحریک کو کل عدم قرار دے دیا. لیکن ہمارے جوانوں کی محنت, ان کی کوشش, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر قربانی دینے کا جذبہ وہ یہاں تک لے آیا کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تحریک دوبارہ کل عدم کا لیبل اس سے ہٹ گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز, جس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا, قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ انہوں نے جو گارنٹی دی ہے اس پر پورا پیرا دینے کی کوشش کرے گی. اور ہم کب تک وزیر آباد میں ہیں اس کا اعلان انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مجلس شورا اس کا اعلان کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ آپ کے ساتھ ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی, اور یہ مذاکرات کروانے میں ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے بہت زیادہ, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر جو زخم لگے ہیں ان پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی لیکن الحمدللہ جو مطالبات تھے وہ آپ کے پورے ہو گئے. تو یہ جو ایک دوسری جو قوتیں ہیں, مذہبی قوتیں یا جو سیاسی قوتیں بھی ہیں, جیسے اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھ دی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو, تو آپ ان سے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو جا کے کنونس کرنے کی کوشش, اس حوالے سے کوئی پلان, کوئی پروگرام آپ بنا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں؟ جی قبلہ, جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے, اور انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے دستے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے دستے سوال اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ سب کچھ میرے مالک کی کرم نوازی سے ہوا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے ہوا ہے. اور جنہوں نے یہ اچھا کردار ادا کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے چنے ہوئے لوگ تھے کہ جنہوں نے مزید خون خرابے سے جو ہے بچایا ہے ملک پاکستان کو. ٹھیک ہے. سمیع صاحب, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں AKD سے؟
جی میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا AKD اب بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ لبیک والے بھی بڑا اس میں انہوں نے بھی بہت زیادہ وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. ابھی تک جو معاہدہ تھا وہ چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے. جو میں نے سوال ان سے کیا تھا، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو ٹیلی ویژن پر یا گفتگو ان کی اس طرح سے ہے جس میں ان کی زبان بڑی سخت ہے. اس وقت تو اب ضرورت یہ ہے کہ قوم کو ایک کیا جائے اور اگر کوئی اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ جو ایشو ہے، اب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے لیٹرز بھی لکھ دی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو، تو اس ایشو پر کنسنسس ڈیولپ ہو، اور ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جس سے دین کی بھلائی بھی ہو، ملک پاکستان کی بھی بھلائی ہو، لوگوں کی بھی بھلائی ہو، اور پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو. واٹ ڈو یو سے؟ میرا خیال ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل پاکستان کے امیج کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہی لوگ ہیں جو اپنا امیج کو خود ہی خراب کرتے ہیں اور خود ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ذمہ داری ہماری ہے کہ جو امیج ہمارا بنا اس کو ہم ٹھیک کریں. اور یہ پہلی دفعہ ہے جو جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسد کیسر صاحب کو، علی محمد خان صاحب، اسامہ محمود صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. واقعی ان لوگوں نے سنسیئرٹی سے یہ بیٹھے ہیں. مفتی منیب صاحب نے ان کو سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے یہ معاملات ریزالو ہوئے ہیں. اور اس پہ ریزالو کرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فالو اپ برابر کر رہے تھے، اور وہ جو فالو اپ کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج تحریک لبیک کا آپ نے جو بات کی وہ بھی مطمئن ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ان سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان سنسیئرٹی سے بیٹھ کے یہ مسئلے کو ریزالو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ریزالو ہو چکی ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کی پورا فیصلہ ڈیفینیٹ کرے گی کہ یہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی بات ہوئی تھی کہ 50% کنڈیشنیں پوری ہونے کے بعد ڈرنے کی اٹھا لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ہم باہر آ جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وفات پرست لوگ ہیں، ڈیفینیٹ ان کو تکلیف ضرور بھی ہوگی، لیکن آج یہ ڈرنا جب اٹھ جائے گا تو ان کی تکلیف میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے گا. اور اس طرح لوگوں کو تکلیف میں رہنا بھی چاہیے جو ملک میں انتصار پھیلانے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے، میں سمجھتا ہوں یہ معاملات بہت حد تک حل ہو چکے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے اینڈ پہ چلے جائیں تاکہ ملک میں ایکٹیویٹیز ہو، تاکہ لوگ کام اور دھندے پہ فوکس کریں اور یہ ملک جو کہ مشکلات میں گرا ہوا ہے ان مشکلات سے اس کو ہم باہر نکالیں گے انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.